سعد رضوی صاحب میری یہ ویڈیو دیکھیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اقدام کریں، ہمیں اپنے ساتھ ملائیں۔ اس گھٹیا مووی کو کہوں گا میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مووی کو روکا جائے ریلیز ہونے سے سمجھتا پہلے؟ ہوں کہ سعد رضوی صاحب اپنی پارٹی کے توسل سے اور اپنی جو ان کے پاس ایک لیگل ٹیم ہوگی اس کے توسل سے اس کے اوپر بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے کہ وہ دوسری چیزوں کے اوپر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی۔ ناظرین، پہلے ایک فلم آئی تھی زندگی تماشا، متنازع فلم تھی، ابھی تک ریلیز نہ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اب ایک نئی مووی آ گئی ہے پاکستان میں، جوائے لینڈ، جو کہ 18 نومبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ وہ مووی اتنی خطرناک ہے جو کہ پاکستان میں بے راہ روی پھیلائے گی۔ اس میں ایک ٹرانسجینڈر سے محبت کو جائز قرار دیا گیا ہے، پازیٹیو طریقے سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام اس میں غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ مووی لانے کا مقصد ہے کیا اور اس کے پیچھے کیا خطرناک حقائق ہے، یہ جاننے کے لیے بیرسٹر ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وکلا برادری 18 نومبر سے پہلے کر کیا رہی ہے اور ہمارے مذہبی لوگ اس مووی کو رکوانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مووی کا ایک ٹریلر آ چکا ہے، اس کو 2 ایوارڈ بھی مل گئے ہیں، اور پاکستان میں یہ مووی لانے کی وجہ کیا ہے اور کون لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اتنی فنڈنگ آئی کہاں سے، کون سے خطرناک حقائق ہے اور کون سی ایسی خطرناک چیزیں اس مووی کے آنے کے بعد پاکستان میں رونما ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریلر میں نے بھی تقریباً کی ہفتہ پہلے اس کو دیکھا ہے، اور دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو مسلم یوتھ ہے، جو ہم جوان لوگ ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور جس طرح بھی ہمارے ہاں پچھلے دنوں ہی ایک ایکٹ پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، جس طرح وہ پاس کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو پروپوگنڈا ہے وہ آؤٹ آف کنٹری سے لوگ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان نسل جو ہے یہ تباہ ہو جائے۔ ہم وہ نسل ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائنس میں ہر چیز میں سب سے پہلے ترقی اور عروج پایا، لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم پاور کے ساتھ تو نہیں ہرا سکتے، تو لہٰذا ہم ان کے اندر بے حیائی کو اتنا پھیلا دیں کہ یہ قوم خود ہی برباد ہو جائے۔ ہر قوم کے پاس، ہر ملک کے اندر جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ ان کا ممار ہوتی ہے، جس طرح قائد اعظم علی جناح صاحب نے فرمایا کہ لیڈرز آف ٹمورو جو ہیں وہ کل کے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اب اس چیز کو وہ گو تھرو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس سوشل میڈیا جو کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر میں چھوٹی سی چیز بھی ایڈ کروں گا، جس طرح کہ ٹک ٹاک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹک ٹاک بھی ایک بے حیائی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جس پہ ہماری یوتھ اس وقت لگ چکی ہے، اور یہ بھی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ وہی چیزیں ساری ہو رہی۔ دیکھیں نا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے اسلام کے اندر تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو شروع سے ہی گھر سے ہی ماں کی گود کے بعد جب ہم پہلی درسگاہ لیتے ہیں تب سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے حرام اور حلال میں کیا فرق ہے۔ بالکل بے شک۔ لیکن اب پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا، جو موویز آ رہی ہیں، جو انڈینز آپ ہالی ووڈ کو چیک کر لیں، بالی ووڈ کو چیک کر لیں، ان تمام چیزوں سے دکھایا جاتا ہے کہ ایوری ریلیشن از اے ویری گڈ، نتھنگ بیسڈ آن دا پرائیویسی آف اینی ریلیشن شپ، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ گرل فرینڈ بھی رکھیں تو نو پرابلم، آپ یہ رکھیں نو پرابلم، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح دین نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا تو کا چھونا کا دیکھنا بھی بہت دور کی بات۔ لیکن آج کل ہماری جو یوتھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنسیڈر کر رہی ہے۔ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تقریباً 7-8 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں، اور ہمارے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں جس میں خواتین، لڑکے، اور یقین کریں مائنر ایجز، ابھی وہ میجر بھی نہیں ہوتے ہیں، میچور بھی نہیں ہوتے ہیں، لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کسی مووی سے، کسی سوشل پلیٹ فارم سے انسپائرڈ ہو کے وہ لو جو ایک افیکشن ہوتی ہے، محبت ہوگی، فلاں ہو گیا، اپنے گھر گرستیوں سے بھاگتی ہیں، ماں باپ کے ماتھے پہ کلنک لگاتی ہیں اور باہر شادیاں کرتی ہیں، پھر وہی لوگ تقریباً 15-20 دن کے بعد دوبارہ ان عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ڈسولوشن آف میرج کا جو دعویٰ ہے اس کو کریں اور ہمیں اس کو وائنڈ اپ کریں۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے سر، وکلا برادری اب اس مووی کو رکوانے کے لیے، اس گھٹیا مووی کو کہوں گا میں، کیا اقدامات کر رہی ہے اور کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مووی کو روکا جائے ریلیز ہونے سے پہلے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کم از کم خراب نہ ہو؟ پہلے تو ٹرانسجینڈر بل کے جھنجھڑ میں ہم الجھ پڑے ہیں، اس کے پیچھے ایک خطرناک پلاننگ یہ مووی کی آ گئی ہے، تو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟
لیکن جی ایز اے لیگل ڈیوٹی جو ہے میری یہ پروفیشنل ڈیوٹی سے ہٹ کے بھی ہے، کیونکہ میں ایک پاکستانی شہری بھی ہوں، نیشنل بھی ہوں، اور بینگا مسلم میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو رکوا سکوں۔ میں نے جب یہ ٹریلر دیکھا ہے تو میں نے اپنی ٹیم سے بھی، کیونکہ ہمارا ایک فرم ہے محمد لا ایسوسیٹ کے نام سے، ہمارے استاد محترم ہے جناب چودھری یاسر صاحب، میں نے ان سے بھی ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایز سون ایز پاسبل ان ڈیز ہم اس پہ ایک ریٹ فائل کریں گے آنریبل ہائی کورٹ میں، اور ہم اس میں تمام کنٹیکٹس کو ایک پر پیرا میں لا کے نا اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ نہیں ہونا چاہیے جب وکلا برادری نکلتی ہے اس مووی کو رکوانے سر دیکھیں، ایز اے لیگل ڈیوٹی جو میں نے پرفارم کرنا ہے، میں نے عدالتوں کے اندر جسٹس کے لیے جانا ہے اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ ماشاءاللہ اسلامک موومنٹ بھی ہے، جس طرح جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان ہے، جو کہ ان تمام چیزوں کے اوپر پرسو کرتے ہیں، اور میں آپ کے توسل سے یہ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اگر سعد رضوی صاحب میری یہ ویڈیو دیکھیں یا سراج الحق صاحب میری اس ویڈیو کو دیکھیں یا ان کے پینل میں سے کوئی بندہ میری ویڈیو کو دیکھے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اقدام کریں، ہمیں اپنے ساتھ میں لائیں، اور ہم اس کی نہ کوئی فیس چارج کرتے ہیں، ہم ایز اے سمجھ لیں کہ ایک پاکستانی شہری اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، ہماری سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ مدد کریں، ہم انشاءاللہ عدالتوں سے اس چیز کے اوپر نوٹس لے کے پوری کوشش کریں گے قتل مکان کہ یہ بند ہو جائے۔ اچھا، ایک جماعت آپ نے نام لیا تحریک لبیک پاکستان میں کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے، ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے، کیا یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کی ہی ذمہ داری رہ گئی ہے؟ کیا ہم لوگوں کی، ہم شہریوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ نکلنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو دوسری جماعتیں اعتراض کرتی ہیں، تو آپ اس پہ اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے جو سلوگن ہے ان کے پاس کہ ختم النبوت کے نام سے، تو یہ تو بینگا مسلم ہم سب اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اگر یقین نہیں رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے اس چیز کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب اپنی پارٹی کے توسل سے اور اپنی جو ان کے پاس ایک لیگل ٹیم ہوگی اس کے توسل سے اس کے اوپر بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے کہ وہ دوسری چیزوں کے اوپر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری امید ہوں اس بات کے حوالے سے، اور میرے کچھ دوست احباب بھی ہیں جو تحریک لبیک سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان سے بھی ذکر خیر کیا ہے، انشاءاللہ ہوپ فلی کہ وہ ہمارے ساتھ بالکل اس کو جوائن کریں گے۔ آخری سوال ہے کہ یہ مووی بنانے کی اس کی وجہ کیا تھی اور فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے، اور پاکستانی سنے ایکٹر بھی اس میں شامل ہے، تو وہ میر جعفر میر صادق والی بات ان پہ لاگو نہیں ہوتی کہ غدار ہوئے کہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے، جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو پھر کیوں وہ اس غیر ملکی فنڈنگ میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، امریکنز بھی ہے، تو پاکستان میں وہ 5th جنریشن وار یا ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کیوں چیزیں کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، اندرا گاندھی جو کہ سابقہ پرائم منسٹر رہی ہے انڈیا کی، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وی ہیو نو نیڈ ٹو بی اینی سنگل وار ود دا پاکستان، ہم ان کے اندر بے حیائی کو اس لیول پہ پھیلا دیں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں کوٹ کر دیتا ہوں، جس طرح 313 صحابہ کرام جنگ میں لڑے اور وہ بے شمار کافروں کے اوپر بھاری تھے، کیا آج ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے؟ ہم ہر گھر کے اندر ایک وہ جو ٹی وی جیسی اور یہ سوشل میڈیا جیسی چیزیں آ گئی ہیں، اس نے ہمیں میں سمجھتا ہوں بہت کمزور کر دیا۔ اور دوسرا میں سمجھ لے بینگا یوتھ اور آپ کے ہی توسل سے میں ایک اور بات کروں گا کہ اگر ہم دین کے اوپر چلتے ہیں تو ہم ان تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ اولادیں جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح میں جلدی کرو، تو میری تمام لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اگر وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کے شادیاں کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ طبقہ ہے نا، یہ جو قوتیں ہیں باہر کی، یہ آٹومیٹکلی دب جائیں گے جب ہم برائی کی طرف سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ مذہب اسلام ہے، ہم اس کے اوپر چلیں۔ اپنے ہوسٹ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔